السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو وقت کی سرحدوں سے آزاد ہے۔ یہ چند گھنٹوں کی بھوک کی کہانی نہیں، یہ ہزاروں برسوں کی وہ خاموش جدوجہد ہے جس میں انسان نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنی خواہش کو روکا اور اپنے رب کے قریب ہونے کی قیمت ادا کی۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ ایک انسان کھڑا ہے، سورج سر پر ہے، گرمی شدت اختیار کر رہی ہے، حلق خشک ہے اور پیٹ خالی ہے، سامنے پانی رکھا ہے لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں گلاس اٹھا سکتا ہے مگر وہ نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایک یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور یہی روزہ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف 1400 سال پرانی عبادت ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کی گہرائی میں جھانکیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت انسان کی تخلیق کے آغاز سے جڑی ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی رسم نہیں بلکہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور یہ سفر شروع ہوتا ہے جنت سے، وہ جنت جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ تھکن، نہ بیماری، ہر نعمت میسر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل آزادی دی گئی کہ کھاؤ پیو جہاں چاہو رہو، مگر اسی مکمل آزادی کے درمیان ایک حد مقرر کی گئی۔ ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ سوچئے جب بھوک ہی نہ تھی تو روکنے کا کیا مطلب تھا؟ یہ راز چھپا ہے کہ روزہ ضرورت چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ خواہش چھوڑنے کا نام ہے۔ جنت میں وہ درخت روزے کی پہلی علامت تھا، سب کچھ حلال مگر ایک چیز تمہارے لیے نہیں۔ یہ انسان کے ارادے کا امتحان تھا کہ کیا وہ اپنی چاہت کو حکم کے سامنے جھکا سکتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب وسوسہ غالب آ گیا اور انسان سے لغزش ہو گئی، جنت کی راحت چھن گئی اور زمین کی سختی شروع ہو گئی۔ اب محنت تھی، تھکن تھی، بھوک تھی، پیاس تھی اور سب سے بڑھ کر پچھتاوا تھا۔ زمین پر اترنے کے بعد پہلی بار انسان نے بھوک کو شدت سے محسوس کیا، پہلی بار پیاس نے گلا جلایا اور پہلی بار تنہائی نے دل کو توڑا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں توبہ کا دروازہ کھلا۔ روایت میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا کے لیے مخصوص دنوں میں روزے رکھے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ یہ دن بعد میں ایام بیس کہلائے۔ جب وہ روزے رکھتے تو ان کے دل میں روشنی بڑھتی، گویا جسم کمزور ہوتا گیا مگر روح طاقتور ہوتی گئی۔ یہ زمین پر انسانیت کا پہلا شرعی روزہ تھا۔ یہ بھوک سزا نہیں تھی بلکہ یہ تربیت تھی۔ یہ پیاس تکلیف نہیں تھی بلکہ یہ پاکیزگی تھی۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بڑھتی گئیں اور قومیں بنتی گئیں مگر روزے کی روح باقی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب زمین گناہوں سے بھر گئی تو طوفان آیا اور دنیا پانی میں ڈوب گئی۔ ایک کشتی امید کا چراغ بن کر لہروں سے لڑتی رہی۔ جب وہ کشتی کوہ جودی پر رکی اور نئی زندگی کا آغاز ہوا تو شکرانے کے طور پر روزہ رکھا گیا۔ یہ پیغام تھا کہ نجات کے بعد بھی بندہ اپنے رب کو یاد رکھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ انہوں نے عبادت میں توازن کی مثال قائم کی، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، نہ جسم پر مسلسل سختی اور نہ نفس کو مکمل آزادی۔ یہ صوم داؤدی تھا جو استقامت اور اعتدال کی اعلیٰ مثال ہے۔ اب ہم اس روحانی سفر سے ایک اہم موڑ پر آتے ہیں، وہ دور جب بنی اسرائیل آزمائشوں، غلامی، ہجرت اور معجزات کے درمیان اپنی شناخت تلاش کر رہی تھے، اور اس دور کے مرکز میں ایک عظیم پیغمبر کھڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ روزہ صرف اسلام کی شریعت تک محدود نہیں تھا بلکہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی روزے کا تصور نہایت مضبوط، سخت اور روحانی گہرائی کے ساتھ موجود تھا۔ جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تھے تو ان کی مشقت ظلم اور خوف سے بھری ہوئی تھی، لیکن غلامی کے اندھیرے میں بھی عبادت کا چراغ بجھنے نہیں دیا گیا۔ وہ مخصوص دنوں میں روزہ رکھتے، توبہ کے وقت روزہ رکھتے، مصیبت کے وقت روزہ رکھتے اور اجتماعی آفت کے وقت پورا معاشرہ روزہ رکھتا۔ ان کے ہاں روزہ صرف بھوک نہیں تھا بلکہ وہ ندامت کا اظہار تھا، وہ اجتماعی توبہ تھی اور وہ عاجزی کا اعلان تھا۔ جب کوئی بڑی آزمائش آتی تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر، راکھ سر پر ڈال کر کھانے پینے سے رک جاتے اور اجتماعی طور پر اپنے رب سے معافی مانگتے۔ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ایک عظیم واقعہ سامنے آتا ہے، یعنی فرعون سے نجات
नजात का दिन, जब अल्लाह ने समुद्र को चीर दिया, रास्ता बना दिया और बनी इसराइल को बचा लिया, जबकि फिरौन और इसका लश्कर गर्क हो गया। तो ये दिन शुक्राने का दिन था। रवायत में आता है कि इस नजात के शुक्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा। बनी इसराइल भी इस दिन रोजा रखते और ये दिन बाद में अशूरा के नाम से मारूफ हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आपने देखा कि यहूदी इस दिन रोजा रखते हैं, तो आपने फरमाया कि हम मूसा के ज्यादा हकदार हैं, और आपने भी उस दिन रोजा रखा। ये इस बात की दलील है कि रोजा एक मुसलसल रूहानी विरासत है जो एक नबी से दूसरे नबी तक मुंतकिल होती रही। अब जरा एक और अजीम मंजर तस्वर कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुलाया, जहाँ इन्हें वही अता फरमाई, जहाँ इन्हें वही अता होनी थी, तौरात दी जानी थी और शरीयत का नुज़ूल होना था। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह ने इनसे 30 रातों का वादा किया और फिर इसे 10 से पूरा किया, यानी 40 रातें। ये 40 दिन महज क़याम नहीं थे, बल्कि मुफस्सिरीन के मुताबिक ये इबादत, खलवत और रोजे का जमाना था। वो दुनिया से कट कर और खाने पीने से दूर होकर मुकम्मल यकसुई के साथ अपने रब की कुर्बत में थे। 40 दिन का रोजा तन्हाई, इबादत और बराह रास्त कलाम इलाही का शरफ, ये रोजे की सबसे आला शक्ल थी जब इंसान अपने रब से हम कलाम होने की तैयारी कर रहा हो। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी सादा और दुनिया से बेरग़बती की अलामत थी। रवायत में आता है कि नबूवत से पहले वो तवील खलवत अख्तियार करते, तन्हाई में इबादत करते और दुनियावी आसाइशों से दूर रहते। इंजील की रवायत के मुताबिक उन्होंने अपनी दावत के आगाज से पहले 40 दिन तक रोजा रखा और वीराने में क़याम करके मुकम्मल यकसुई के साथ अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहे। यह रोजा सिर्फ भूख बर्दाश्त करने का नाम नहीं था, बल्कि नफ्स की आजमाइश, सब्र की तरबियत और रूहानी इस्तिकामत का ऐलान था। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या सामने आता है, जिन्हें खामोशी का हुक्म दिया गया, 3 दिन तक गुफ्तगू न करना। सौमे समत यानी खामोशी का रोजा था। इससे मालूम होता है कि रोजा सिर्फ पेट का नाम नहीं, बल्कि जबान का भी होता है, और अगर जबान आजाद हो तो भूख बेफायदा है। इस्लाम से पहले अरब में भी अशूरा का रोजा मारूफ था। कुरैश इस दिन रोजा रखते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत से पहले इसका एहतमाम किया। फिर मदीना की सरजमीन पर वो तारीखी लम्हा आया जब रमजान के रोजे फर्ज हुए। हिजरत के दूसरे साल शबान में हुक्म नाज़िल हुआ और अब रोजा एक बाकायदा फरीजा था। इसका मकसद वाज़ेह था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मदीना की पहली सहरी का मंजर तस्वर कीजिए। सादगी, खामोशी, चंद खजूरें और थोड़ा सा पानी, न शोर न तकल्लुफ, मगर दिलों में ईमान की हरारत। पहली अफ्तारी भी सादा, मगर आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू। इसी रमजान में बदर का इम्तिहान सजा। एक तरफ 1000 का लश्कर और दूसरी तरफ 313 जानिसार। बज़ाहिर ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, मगर दिलों में यकीन था और सब रोजेदार थे। खाली पेट मगर रूहें भरपूर। नतीजा तारीख का ऐसा बन गया। और ये हमें सिखाता है कि रोजा कमजोरी नहीं देता, बल्कि इरादे को फौलाद बना देता है। जब इंसान अपनी बुनियादी ख्वाहिश पर काबू पा लेता है तो वो बड़ी आजमाइशों में भी डगमगाता नहीं। रोजा हमें सिखाता है कि मैं खा सकता हूँ मगर नहीं खाऊंगा, मैं पी सकता हूँ मगर नहीं पीऊंगा, मैं बोल सकता हूँ मगर खामोश रहूंगा अगर वो बात मेरे रब को पसंद न हो। ये खुद पर हुक्मरानी की मशक है। जब पेट खाली होता है तो दिल नरम हो जाता है और इंसान गरीब की भूख को समझता है। इसकी आंखों में दर्द आता है और वो सदका और खैरात की तरफ माइल होता है। रमजान का असल मकसद सिर्फ 30 दिन का भूखा रहना नहीं, बल्कि असल मकसद तब्दीली है। अगर रमजान गुजर जाए और इंसान वैसा ही रहे जैसा पहले था, तो उसने सिर्फ भूख बर्दाश्त की, रोजा नहीं रखा। रोजा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी आर्जी है। जैसे हम गुरूब आफ्ताब का इंतजार करते हैं, वैसे ही एक दिन मौत का सूरज गुरूब होगा। जैसे हम अजान मगरिब का इंतजार करते हैं, वैसे ही हमें जन्नत की अजान का इंतजार करना चाहिए। जदीद तहकीक भी बताती है कि वक्त से भूखा रहना जिस्म के लिए मुफीद है।
مگر مومن کے لیے اصل فائدہ روحانی ہے۔ یہ عبادت انسان کو خود احتسابی سکھاتی ہے۔ رات کے آخری پہر کی سحری میں ایک عجیب سکون ہوتا ہے۔ خاموشی، دعا، استغفار اور افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا لمحہ۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر آتا ہے آخری عشرہ اور اعتکاف۔ دنیا سے کنارہ کشی کر کے مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر انسان خود کو ٹٹولتا ہے، اپنے دل کی صفائی کرتا ہے اور شب قدر کی تلاش میں راتیں جاگتا ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روزہ دراصل ایک مکمل تربیتی نظام ہے، جس میں آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ اور خیالات کا روزہ شامل ہے۔ اگر یہ سب شامل نہ ہو تو بھوک ادھوری ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا روزہ عطا فرما جس میں صرف بھوک اور پیاس نہ ہو بلکہ تقویٰ ہو، ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمارے نفس کو ہمارے قابو میں کر دے، صبر، اخلاص اور استقامت دے۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم تنہائی میں ہوں تب بھی تیرے حکم کی پاسداری کریں۔ ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔